السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینہ کے شروع ہوتے ہی سوشل میڈیا پر لوگ طرح طرح کے وظیفے، طرح طرح کے عمل بتانا شروع کر دیتے ہیں، پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بھی شیئر کیا کہ یہ ربیع الاول کا خاص وظیفہ ہے، اس کے کرنے سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ پورے سال خوشحال رہیں گے، ہر مصیبت، ہر پریشانی دور ہو سکتی ہے، اگر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسان ہوگی، ہر بیماری دور ہو جائیں گی، گھر کے سارے افراد خوشحال ہو جائیں گے، امیری آ سکتی ہے، غریبی دور ہو سکتی ہے، دشمن ناکام ہوگا، جادو ٹونا سحر کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا اس وظیفہ کے کرنے سے، اس عمل کے کرنے سے۔ اور خاص بات مجھے اس وظیفہ میں یہ لگی کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس وظیفہ کے کرنے سے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ تو میں وظیفہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایک بات سمجھتے ہیں، کیا حقیقت میں ربیع الاول کا کوئی خاص وظیفہ ہے جس سے انسانوں کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسا وظیفہ ہے، عمل ہے 12 ربیع الاول کا، ربیع الاول کے مہینے کا خاص عمل جس سے غریبی دور ہو سکتی ہے، امیری آ سکتی ہے، تمام پریشانی اور مصیبت دور ہو سکتی ہے، قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے، لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں، سحر جادو ٹونا کا اثر ختم ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی ایسا کوئی وظیفہ ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں ہے، ایسا وظیفہ بھی ہے، ایسا عمل بھی ہے، اور اس میں اثر بھی ہے۔ لیکن ہاں، ربیع الاول کا کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے، ربیع الاول کا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ جس دن بھی اچھے کام کرتے ہیں، فرض واجبات ادا کرتے ہیں، سنت و نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو وہ دن آپ کے لیے خاص ہو جاتا ہے نیکی کے اعتبار سے۔ لیکن کسی وظیفے کو اس نیت سے پڑھنا، کسی عمل کو اس نیت سے کرنا، یہ سمجھ کر کرنا کہ یہ وظیفہ وہ طاقتور وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ چاہے ہمارے اعمال کیسے بھی ہوں، جیسے بھی ہو، چاہے ہم دین و اسلام پر صحیح سے چل رہے ہوں یا نہیں، چاہے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے ہوں یا نہیں، لیکن یہ ایک وظیفہ ہے، یہ ہم پڑھیں گے اور ہمارا سارا کام بن جائے گا، غریبی دور ہو جائے گی، امیری آ جائے گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گے، اور اسی طرح جادو ٹونا سحر کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، ہرگز اس نیت سے کسی وظیفے کو اور کسی عمل کو نہ کریں یہ سمجھتے ہوئے کہ اس وظیفے میں وہ اثر ہے، اس وظیفہ میں وہ طاقت ہے کہ ہم اگرچہ کوئی اور چیز فالو نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ ہم فرض نہیں پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ہم واجبات ترک کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ عمل کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ نہ ہی کسی وظیفے کو خاص کر کے پڑھیں کہ یہ وظیفہ جو ہے اس دن کا خاص ہے، اس دن اگر ہم پڑھیں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے، اور نہ یہ سوچ کر کہ یہی وہ وظیفہ ہے جو ہمیں کامیابی تک پہنچا سکتا ہے، یہی وہ وظیفہ ہے جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہی وہ وظیفہ ہے جو ہمارا بیڑا پار کر دے گا۔ ہرگز اس سوچ میں، اس نیت سے ہرگز وظیفہ کو نہ پڑھیے گا، ورنہ وظیفہ کیا، آپ کے اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے۔ آئیے اب وہ طاقتور اور پاورفل وظیفہ آپ کو دکھاتے ہیں جو مجھے شیئر کیا گیا تھا۔ یہ وظیفہ ہے، اور اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ حضرت شیخ المشائخ قطب زمان محمد غوث گوالیاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ بسم اللہ کر کے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک، درود شریف پڑھ کر اس وظیفے کو کرے گا تو کیا ہوگا؟ جو بھی اس کی نیک خواہشات ہوگی پوری ہوگی، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے دور ہوگا، اور اس کے اچھے دن آ جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے، گھر سے غریبی دور ہو جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور خاص جو ہے یہ وظیفہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ ویسے تو ربیع الاول کے مہینے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کا اس میں لکھا ہوا ہے۔
کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اس کے بعد یا رحمان یا غفور یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد اس کا ثواب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایصال ثواب کیا جائے، اور حسب توفیق غربا و مساکین یعنی غریبوں اور فقیروں کو کھانا کھلائے، یعنی تقسیم کرے۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک بات اور، جو شخص اس نیت سے دعا کرتا ہے کہ پیارے حبیب کی زیارت ہو، پیارے حبیب کا زیارت ہو جائے، اسے زیارت بھی نصیب ہوتی ہے اور وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو وظیفہ یہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وظیفہ کرنے سے، صرف اور صرف وظیفہ کرنے سے ہمارا کام تمام ہو جائے گا؟ جی ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پہلے ہمیں سنت قرآن، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، پکڑنا ہوگا، اس کے بعد ہم جو عمل، جو وظیفہ کریں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ امید کرتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔